ابتدا ہے رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے، جس نے بلبل کو گیت، بہاروں کو پھول، گٹاؤں کو مستی، چشموں کو روانی اور سمندروں کو طغیانی بخشی۔ درود بھیجتا ہوں نبی آخر الزماں پر جو شاہ دو جہان ہے۔ عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کی اردو کا ٹیچر عرفان اللہ احساس۔ ہم آج آپ کی اردو کی کتاب سے دوسرا سبق پڑھیں گے، جس کا نام ہے اسلام میں گداگری کی مذمت، یعنی اسلام میں بھیک مانگنے کی برائی۔ مصنف اس کے ہیں الطاف حسین حالی۔ اس کتاب میں ایک حمد بھی ہے، وہ بھی الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ تو الطاف حسین حالی کے حوالے سے چند باتیں میں نے یہاں لکھی ہیں۔ اس کی حالات زندگی تو کتاب میں موجود ہے، لیکن جو ضروری باتیں ہیں میں نے یہاں پر لکھی ہے۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں 1837 میں پیدا ہوئے۔ کہاں پر پیدا ہوئے؟ پانی پت میں 1837 میں، یعنی 1837 میں پیدا ہوئے، اور 1914 کو فوت ہو گئے تھے۔ سب سے بڑا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے مد و جزر اسلام، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے، یہ نظم ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور یہ نظم انہوں نے سر سید احمد خان کی فرمائش پر لکھی تھی۔ اور الطاف حسین حالی کو اردو کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار بھی مانا جاتا ہے، اور یہاں میں نے لکھا ہے یہ غالب کے شاگرد تھے، مرزا اسد اللہ خان غالب کے یہ شاگرد تھے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد بھی ڈالی تھی۔ انہوں نے جدید مشاعروں کی بنیاد بھی ڈالی تھی۔ ان کی تصانیف ہے حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری، طبقات الارض اور دیوان حالی۔ اب آتے ہیں ان کی سبق کی جانب۔ ان کے سبق کا نام ہے اسلام میں گداگری کی مذمت۔ یہ مقالہ ہے، کیا ہے؟ یہ ایک مقالہ ہے جو مقالات سر سید سے لیا گیا ہے۔ کس چیز سے؟ مقالات سر سید سے لیا گیا ہے۔ مقالات سر سید ان کی ایک کتاب ہے، میرے خیال سے میں نے یہاں لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے، لیکن یہ اس کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ یہ مقالہ مقالات سر سید کے پہلے حصے سے لیا گیا ہے، یعنی جو پہلا والا حصہ ہے تو حصہ اول ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ اب گداگری کیا ہے، بھیک مانگنا کیا ہے، اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس سبق میں ہم اسلام کے تناظر میں بھکاریوں پر اور بھیک مانگنے پر تذکرہ کریں گے، اور اس سبق میں جو لکھا ہے اس کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں زکوٰۃ کی نیت سے یا صدقات اور خیرات کی نیت سے، اور قرآن شریف میں ہے وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اپنی بہتری کے لیے خرچ کرو، یعنی اگر آپ خرچ کریں گے یہ آپ کے لیے اچھا رہے گا، بہتر رہے گا۔ تو ہم تو خرچ کریں گے، لیکن کس کے لیے اور کس کو ہم یہ پیسے دیں گے؟ تو سب سے پہلی بات یہ سامنے آتی ہے کہ ہم پیسے دیں گے تو ہمیں پیسے کس کو دینے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون اس کا مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے؟ تو مستحق اور غیر مستحق کا تو سبق میں ہمیں پتہ چل جائے گا، سبق میں یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ بھکاریوں کو جو بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں یا گھر گھر جا کے مانگتے ہیں، ان کو دینا کیسا ہے، یہ بھی سبق میں ہی پڑھیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا کے ارشاد فرمایا، 3 باتیں اس میں سے میں آپ کو بول دوں کہ جو شخص معاف کر دیتا ہے
اس کی عزت کبھی کم نہیں ہوگی، یعنی معاف کرنے والے کی عزت کبھی بھی گھٹتی نہیں ہے، ان کی عزت کبھی کم نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے اور سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی جو مانگنے لگ جاتا ہے تو بس وہ مانگتا ہی رہے گا، پھر اس کی محتاجی دور کبھی بھی نہیں ہوگی۔ کوشش کرے کہ کبھی کسی سے سوال نہ کرے، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ عربی کے الفاظ میں بھول گئے ہوں، عبارت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو کون ایسا شخص ہے جو بھیک مانگے گا، اسلام نے اجازت دیا ہے، وہ بھی سبق میں موجود ہے، وہ سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ صدقہ سے کبھی مال کم نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا ہے، صدقہ سے، صدقہ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوگا۔ تو پڑھتے ہیں آج کہ اسلام میں گداگری کی مذمت میں الطاف حسین حالی نے کیا لکھا ہوا ہے۔ سبق کی طرف جاتے ہیں۔ آپ اپنی اپنی کتابوں میں صفحہ نمبر 14 کھولیں اور پہلے پیراگراف سے شروع کرتے ہیں۔ ایک ایک لفظ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے۔ اگر کوئی سوال ذہن میں آتا ہو تو اپنے ساتھ نوٹ کر لیا کریں، اور پھر میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بھیک مانگنے کی جس قدر مذمت اسلام میں کی گئی ہے، شاید ہی مذمت برائی جس قدر مذمت اسلام میں کی گئی ہے، اس قدر برائی شاید ہی کسی مذہب میں اس قدر برائی کی گئی ہو۔ سوال کے انسداد کو روکتام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ضروری سمجھتے تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اللہ کی یکتائی اور نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نماز اور نماز پنجگانہ کی تعلیم کو اہمیت دیتے تھے۔ یعنی سوال کے روکتام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ضروری سمجھتے تھے جتنا وہ توحید اور نماز پنجگانہ کی تعلیم کو اہمیت دیتے تھے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بیعت کی تھی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انہوں نے بیعت کی تھی، ایک قسم کا ایک قسم ہوتا ہے اور اطاعت کے لیے کیا جاتا ہے، فرمان برداری کے لیے کیا جاتا ہے۔ بعض کو میں نے دیکھا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے سواری کی حالت میں کوڑا بھی گر جاتا تو وہ اس خیال سے کہ کہیں یہ بھی سوال میں داخل نہ ہو، کسی راہ چلتے سے، یعنی راستے پر جو لوگ چلتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ راہ چلتا۔ کسی راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہ مانگتا، یعنی اگر کوئی سوار ہو اور اس کے ہاتھ میں کوڑا ہے، وہ اس سے گر جائے تو وہ اتنا ہی نہیں کہتا تھا کہ بھائی یہ کوڑا مجھے اٹھا کے دے دو، وہ خود اترتے اور اپنا کوڑا خود ہی اٹھا لیتے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں اس طرح کہوں گا کہ یہ کوڑا دے دو تو یہ دے دو کا لفظ جو ہے، یہ دے دو کے الفاظ جو ہے یہ کہیں بھیک میں نہ آ جائے، تو اس ڈر سے وہ کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ میرا کوڑا دے دو۔ بے شمار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، بے شمار ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائل سے نہایت نفرت کرتے تھے۔ سائل بھکاری، فقیر، گداگر۔ اور جو شخص بغیر اضطراری حالت کے سوال کے ذریعے سے کچھ وصول کرتا ہے، یعنی غیر مجبوری کی حالت میں، مجبوری، سوال کے ذریعے سے کچھ وصول کرتا تھا، اس کو اس کے حق میں حرام سمجھتے تھے،
جو شخص ایک وقت کی بھی خوراک موجود ہونے پر سوال کرے اس کی نسبت فرماتے کہ وہ اپنے لیے کثرت سے آتش دوزخ طلب کرتا ہے. آتش دوزخ، دوزخ کی آگ، آتش آگ. یعنی کسی کو اگر ایک وقت کی روٹی مل رہی ہے، ایک وقت کا کھانا مل رہا ہے تو وہ بھیک نہیں مانگے گا. اسلام میں اس کو اجازت نہیں ہے. اگر وہ بندہ ایک وقت کی روٹی اس کو ملتا ہے اور پھر بھی بھیک مانگتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ اپنے لیے آتش دوزخ طلب کرتا ہے. یعنی وہ بھیک نہیں مانگ رہا، یہ آگ مانگ رہا ہے، دوزخ، دوزخ والا آگ اور نار جہنم مانگ رہا ہے. میں ایک دفعہ ایک اسکول میں تھا، یہاں ایک مزاحیہ بات ذہن میں آ رہی ہے. میں ایک اسکول میں تھا، میں یہ جگہ جب پڑھ رہا تھا تو کلاس میں مختلف قسم کے لڑکے ہوتے ہیں. تو ایک بچہ تھا سوچ میں، کتاب کو ہی دیکھ رہا تھا لیکن انتہائی سوچ میں تھا. تو جب میں نے ان کو دیکھا مجھے پتہ چلا کہ یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہے. تو کیونکہ انسان تو وہاں ہوتا ہے جہاں اس کا دھیان ہوتا ہے، باقی تو مٹی کا ڈھیر ہے. تو میں نے فوراً اس پر ان کو آواز دی، ارے بھائی کھڑے ہو جاؤ. تو وہ کھڑے ہو گئے. میں نے کہا جس کو ایک وقت کی روٹی ملتی ہے دوسری وقت کا کیا کرے گا؟ میں سوچا تھا کہ یہ سبق کی طرف متوجہ نہیں ہے. تو میں نے کہا جس کو ایک وقت کی روٹی مل رہی ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو اس نے تو سبق سنا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ تو اپنی سوچوں میں گھومتا. تو اس نے کہا سر جی جس کو ایک وقت کی روٹی ملتی ہو دوسری وقت کا پڑوسیوں سے مانگے گا. تو سارے لڑکے ہنس گئے. میں نے کہا دیکھو ہم تو کہتے کہ نہیں مانگے گا اور آپ کہتے ہو کہ دوسری وقت کا مانگے گا. اچھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ ہم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنے پشت پر لائے، پشت پر، پیٹھ پر، پشت پیٹھ، ایک ہوتا ہے پیٹھ اور ایک ہوتا ہے پیٹ. پیٹ اس کو ہم پشتوں میں خیٹھا بولتے ہیں، اس کو ملا بولتے ہیں. پشت، پیٹھ اور گٹھا لکڑیوں کو اکٹھا کر کے لانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گٹھا. ہم پشتوں میں اس کو گیڑے کہتے ہیں، گیڑے. اور اس کو فروخت کرے یعنی اس کو بیچ دے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت رفع کر دے. رفع کر دے، دور کر دے. رفع کر دے، دور کر دے. یہ اس کے حق میں بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے پھر وہ اس کو کچھ دے یا دودھکار دے یعنی نہ دے. بعض لوگ بیکاری کو بہت برا والا بھی کہتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. بس نرم مزاجی سے ان کو کہہ دو بھائی آگے جاؤ. اگر آپ نے کچھ نہیں دینا ہے مت دو، لیکن اس کو دھتکارنا نہیں چاہیے زیادہ تر. اور اگر آپ نے کچھ دینا ہے تھوڑا بہت اتنا کہ وہ آپ کے سامنے کھا سکے، یا اگر آپ کو ضرورت مند لگ رہا ہے تو پھر انسان تو دے سکتے، کیونکہ ہر بندے کی چھان بین تو نہیں کر سکتے کہ کتنا پانی میں ہے. تو لیکن ان کو جلی کٹھی نہیں سنانا چاہیے، برا بلا نہیں کہنا چاہیے. اگر آپ ان کو کچھ نہیں دے رہے تو بالکل مت دے. آپ جن کو جانتے ہو کہ واقعی فلاں فلاں غریب ہے آپ ان کو دیا کریں، ان کو مت دے. لیکن ان کو برا بلا بھی نہ کہے، بس نرم مزاجی سے ہی ان کو رخصت کرے، ان کو کہے کہ بھائی آگے جاؤ یا معاف کرو. عائد ابن عمرو سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ جانو کہ سوال کرنے کے کیا نتائج ہے، نتیجہ کی جمع، تو کوئی شخص سوال کرنے کے لیے دوسری شخص کی طرف رخ نہ کرے. میرے خیال سے اتنا سبق کافی ہوگا. آدھا سبق انشاءاللہ اس میں سے کل پڑھیں گے اور آدھا انشاءاللہ العزیز پرسوں پڑھیں گے، تو یہ سبق پھر ختم ہو جائے گا. تو یہاں تک اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو یا کسی کے ذہن میں کسی قسم کا سوال ہو تو وہ کمنٹ کے بجائے اگر واٹس ایپ پر پوچھے تو میرے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ واٹس ایپ میں وائس کا آپشن ہوتا ہے تو لکھنا بہت زیادہ
لکھنے میں وقت لگتا ہے، تو اگر آپ وائس میں پوچھیں، آپ خیر ریٹن میں بھی پوچھ سکتے ہیں، تو میں جواب وائس میں دوں گا تو میرے لیے آسانی ہوگی. اور واٹس ایپ کھولنا آسان بھی ہوتا ہے، یوٹیوب کھولنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے آپ واٹس ایپ، میرا نمبر آپ کے اسکرین پر ہے، آپ واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.